بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ اور سوالو جواب کی براہ راست نشست کو لے کے اور پھر ڈیلی اسمبلی کا غامدی سینٹر سے حاضر خدمت میں آغاز کرتے ہیں۔ ہم سے شکریہ آپ کے وقت کا۔ آج جس موضوع پر میں غامدی صاحب سے استفادے کا آغاز کرنے جا رہا ہوں وہ ہمارے ہاں جو دنیاوی تعلیم کا رائج نظام ہے، بالخصوص مغربی طرز کے طور پہ جو یونیورسٹیاں یہاں پہ قائم ہوئی ہیں، ہمارے بچے جدید تعلیم حاصل کرتے ہیں، اس کے بارے میں غامدی صاحب کی کیا رائے ہے۔ ہم نے عام طور پہ دیکھا، غامدی صاحب سے ہم نے گفتگو کی ہے، تنقید بھی کی ہے دینی مدارس کے اوپر، ان کے ہاں جو ایک تقلیدی نظام رائج ہے، ان کا جو نصاب تعلیم ہے، لیکن جو ہماری یونیورسٹیاں ہیں، ہمارے جدید تعلیمی ادارے ہیں، اسکولنگ سسٹم ہے، وہ ایک بچے کی شخصیت کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں، ان کا ورلڈ ویو کیا ہے، اور خود اس نظام تعلیم کا سررشتہ بنیاد اور اس کی فاؤنڈیشن میں کیا خرابی ہے۔ غامدی صاحب کی کتاب مقامات کا ایک مضمون ہے، اس کا کچھ حصہ پڑھ کے میں توضیح طلب کروں گا۔ یہ مضمون آج سے کم و بیش 35 سال پہلے لکھا گیا تھا۔ غامدی صاحب لکھتے ہیں کہ اس کے بعد آپ عام دنیاوی تعلیم کی درسگاہوں کو لیجئے، جس نظام پر قائم ہے اس کی تعمیر میں ابتدا ہی سے خرابی کی بہت سی صورتیں مضمر رہی ہیں۔ اس کی بنیاد برصغیر کے برطانوی حکمرانوں نے رکھی تھی، انہیں یہاں سے گئے ہوئے اب 45 سال ہونے کو ہیں، لیکن ہم اس کی اصلاح تو کیا کرتے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس ملک میں ہر نئی صبح غلامی کی اس میراث کے ساتھ ہماری محبت میں اضافے کا پیغام لے کر طلوع ہوئی ہے۔ چنانچہ یہ نظام ان ساری خرابیوں کے ساتھ جو اس کی پیدائش کے وقت سے لاحق ہیں، ابھی تک ہم پر مسلط ہے۔ اس نظام کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے یہ ایک لادینی نظام ہے۔ اس کی بنا اس اصول پر رکھی گئی ہے کہ عالم کا عقدہ کسی مابعد طبیعتی اساس کے بغیر بھی کھل سکتا ہے، اور انسان کا مسئلہ خود اس کے بنانے والے کی رہنمائی کے بغیر بھی حل ہو سکتا ہے۔ یہ اصول ہے جس پر مغرب میں فلسفہ، سائنس، عمرانیات اور دوسرے علوم و فنون کا ارتقاء ان پچھلی 2 صدیوں میں ہوا ہے، اور جسے ابھی تک مغربی فکر میں اصل الاصول کی حیثیت حاصل ہے۔ ہم سب بظاہر تو یہ تحریر پڑھتے ہوئے لگتا نہیں کہ آپ نے لکھی ہے، کیونکہ عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی مغربی سماج ہو، مغربی تہذیب ہو، مغربی طرز فکر ہو، یا مغرب کے جو نظام اور آدرش ہیں، غامدی صاحب کا پورا اسکول اور ان کے پورے نتائج فکر، اسی کی تصویب، اسی کی تائید، اسی کی تصدیق اور اسی کے بارے میں لوگوں کے دل میں ایک وسعت، کشادگی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سب سے پہلے پوچھنا چاہتا ہوں، اس زمانے میں آپ نے لکھا 35 سال پہلے، کیا جو کچھ آپ نے لکھا آج بھی آپ کی رائے یہی ہے یا اس میں کوئی تبدیلی یا ارتقاء ہوا ہے؟ جتنا کچھ اس وقت پڑھا، سمجھا، اور جو کچھ اس کے بعد مطالعے میں آیا، اور پھر براہ راست بھی اس پوری تہذیب کو دیکھا ہے، اس کے بعد میری یہ رائے زیادہ محکم ہوئی ہے کہ اس کی اساسات میں، فکری اساسات میں، لادینیت ایک روح کی طرح کار فرما ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو فکری ارتقاء ہوا، اس کو ظاہر ہے کہ یہاں کے لحاظ سے ارتقاء ہی کہیں گے، یا فکری تبدیلیاں آئیں۔ ان فکری تبدیلیوں میں 2-3 چیزیں بڑی بنیادی اہمیت کی حامل تھیں۔ ایک یہ کہ مذہب کو ہماری زندگی میں اوپر کی سطح پر مداخلت کا حق نہیں ہے۔ یہ بغاوت تو اصل میں چرچ کے استبداد کے ہوئی، اور بالکل صحیح ہوئی۔ یعنی چرچ نے جس طرح کا استبداد مغربی دنیا میں قائم کر لیا تھا، اور جس طرح وہ علم، فن، زندگی، ہر چیز کو اسیر کرنے کے درپے تھا، اس کا یہی نتیجہ ہونا تھا، یہ ہوا۔ لیکن انسان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ وہ اعتدال پر قائم نہیں رہتا۔ چنانچہ آگے بڑھ کر یہ تصور بھی قائم کر لیا گیا کہ مذہب جو کچھ بھی ہو اور جیسا بھی ہو اور جہاں سے بھی آئے، اس کو ہماری انفرادی زندگی میں رہنمائی کا حق تو حاصل ہے، لیکن اجتماعی زندگی میں وہ رہنمائی کا ماخذ نہیں بن سکتا۔ اس بنیادی اصول کو قبول کر لیا گیا۔ اس بنیادی اصول پر یہ سارا نظم قائم ہوا ہے، اور اس وقت جو جمہوری نظام قائم ہے، وہ اگر فلسفیانہ لحاظ سے دیکھیں تو اس اصول کو تسلیم کر کے کام کر رہے ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کسی معاشرے میں رہنے والے ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ، انہوں نے کسی مذہب کو چھوڑ دیا ہے۔ یعنی کسی تہذیب میں جو بنیادی فیصلے ہیں ان کو ہمیشہ دیکھا جاتا ہے، تو یہ بنیادی فیصلہ ہو گیا۔ اسی چیز کو موجودہ زمانے میں آپ سیکولرزم سے تعبیر کرتے ہیں۔ سیکولرزم ایک محبوب نظام بنا ہے، اور جمہوریت اور سیکولرزم لازم و ملزوم سمجھے جانے لگے ہیں۔ یعنی یہ لازم و ملزوم نہیں ہے، لیکن ایسا ہی سمجھا جاتا ہے۔ چنانچہ جن جن ملکوں میں حقیقی جمہوریت آئی ہے،
ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں سیکولرزم بھی اسی طریقے سے آیا ہے، کہیں کم، کہیں زیادہ، کہیں بعض روایات کی پابندی میں، کہیں ان تمام روایات سے بالکل الگ ہو۔ دوسری چیز جو مغربی فکر میں شرائط کیے ہوئے ہے، اس کے اعماق میں اترے ہوئے ہے، وہ یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پر انسان سینٹرڈ فکر ہے۔ یعنی اس میں تبدیلی، بہت بڑی تبدیلی آئی ہے کہ اس کائنات میں اصل انسان ہے اور انسان کے حوالے سے ہر چیز کو دیکھا جائے گا۔ یہ ہے تو بڑی غیر معمولی بات۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آخر حکومتیں کس لیے قائم ہوتی ہیں، تہذیبیں کس لیے وجود میں آتی ہیں، وہ انسان کی تسلی، اطمینان، تشفی کا باعث بنتی ہیں، وہ اس کی ضرورتوں کو پورا کرتی ہیں۔ انسانی حقوق اور اس طرح کی بہت سی چیزیں اس کے نتیجے میں دنیا کو حاصل ہوئی ہیں، اور ان میں سے بعض چیزیں ایسی ہیں کہ یہ حقیقت ہے کہ اس میں ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ یعنی انسان کا کتنا خیال رکھنا چاہیے، انسان کیا جانوروں کا کتنا خیال رکھنا چاہیے، ان کی ضروریات کو کیسے دیکھنا چاہیے، ان کی عزت نفس کو کس طرح ملحوظ رکھنا چاہیے، یہ اس سے بہت بڑا خیر برآمد ہوا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک بڑا شر بھی ساتھ ہی ملک ہو گیا ہے، اور وہ یہ کہ انسان کی جو حیثیت اس دنیا میں مذہب بتاتا ہے کہ وہ انسان جو اللہ کی مخلوق ہے، جو اس دنیا کی تمام مخلوقات میں ایک غیر معمولی امتیاز رکھتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ شرف عطا فرمایا ہے، جس کے امتیازات میں اس کی عقل، اس کا حادثہ اخلاقی، اس کی حصے جمالیات اللہ کی غیر معمولی عطا ہے، ان سب کچھ کے ساتھ وہ اللہ کا بندہ ہے۔ تو ابدیت کا جو بنیادی تصور ہے کہ انسان کو دیکھا جائے گا، انسان ہی کو محور و مرکز بنا کر سب ہوگا، لیکن کس حیثیت سے؟ کیا ایک آزاد مخلوق کی حیثیت سے، کیا ایک جانور کی حیثیت سے، یا خدا کے بندے کی حیثیت سے؟ تو وہ جو ہماری تہذیب کی بنیاد ہے، عبودیت کا احساس، عبد اور معبود کا تعلق، وہ ظاہر ہے کہ صرف مجروح نہیں ہوا، بلکہ اس کو اٹھا کر الگ کر دیا گیا ہے۔ یعنی اگر تعبیر اختیار کی جائے تو غلط نہیں کہ دائیں بائیں کے سمندروں میں غرق کر دیا گیا ہے۔ تو ابدیت کا صحیح شعور وہ نہ صرف یہ کہ آہستہ آہستہ ختم ہوا، بلکہ یہ تصور ہی بے معنی ہو کر رہ گیا۔ انسان کو اب گوشت پوست کے مادی وجود اور اس مادی وجود کے مادے ہی سے ارتقاء کے باب میں دیکھا جاتا ہے۔ یہ کہ اس کے اندر کوئی روحانی شخصیت ہے، وہ خدا کی خاص عطا ہے، اس کی بنیاد پر وہ اپنے پروردگار کے ایک بندے کی حیثیت رکھتا ہے، اسے اس طرح جینا ہے، یہ چیز نہیں رہی۔ اور تیسرا بڑا مسئلہ جو اس کے ساتھ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ انسانی فکر میں وہ جگہ جہاں مذہب کے سوا کہیں سے رہنمائی مل نہیں سکتی، یعنی انسان کو جو عقل دی گئی ہے، جو علم دیا گیا ہے، وہ چراغ راہ ہے، وہ روشنی ہے، اسی کی روشنی میں ہم زندگی کا سفر طے کرتے ہیں۔ لیکن کچھ منازل ایسی ہیں کہ جن میں تاریکی ہو جاتی، وہاں کچھ نظر نہیں آتا، وہاں اگر کوئی روشنی یا ٹارچ آپ کے ہاتھ میں ہے تو وہ وہی ہے جو مذہب نے دی ہے۔ اس کو سینٹ پال ہی نے صدیوں پہلے اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا تھا۔ وہ رہنمائی ہمیشہ اللہ کی شریعت کی صورت میں ملتی ہے۔ چنانچہ شریعت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، یعنی یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ قانون ہوتا ہے، قاعدے ہوتے ہیں، حکومتیں بناتی ہیں، لیکن خدا کا قانون بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اور اس کا کیا محل ہے، وہ کہاں ہماری زندگی سے متعلق ہوتا ہے، کہاں اس کی رہنمائی کے بغیر تاریکی چھا جاتی ہے۔ اس سے بھی یہ سوسائٹی صدیوں پہلے سے محروم تھی، محروم تر ہوئی ہے، اور آہستہ آہستہ ایک گریز اور فرار اس سے پیدا ہوا ہے۔ تو یہ تین چیزیں ایسی ہیں جس کو میں نے اس زمانے میں لادینیت سے تعبیر کیا ہے۔ یہ اس کی روح میں کار فرما ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ تہذیب یا یہ علم یا یہ فلسفہ یا یہ فکر جو نظام تعلیم بھی بنائے گی، وہ ان تین چیزوں سے خالی ہوگا۔ اب وہ ہمارے ہاں پہنچے گا تو ہم اس میں پیوند لگانے کی کوشش کریں گے، وہ پیوند کبھی لگتا نہیں ہے۔ تو اس لیے میں نے اس وقت یہ توجہ دلائی تھی 35-40 سال پہلے کہ ہمیں اپنے پورے نظام کی اساسات ہی الگ کرنی چاہیے، اور ان کو ایک نئے منہاج یا نئی میتھڈالوجی پر استوار کرنا چاہیے۔ یہ پس منظر ہے اس تحریر کا۔ میں اگر اس کو آج لکھوں
تو زیادہ وسعت کے ساتھ پوری بات کو بیان کروں گا جیسے کہ اب میں نے اس کی وضاحت کی. تو بالکل واضح ہو گیا. ہم سب بہت ہی اہم چیز ہے جو سامنے آ رہی ہے. آپ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ اس میں شبہ نہیں کہ مغرب میں سب اہل فکر خدا کے منکر نہیں ہو گئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ ان کی فکر کا بنیادی مقدمہ اسی انکار پر استوار ہوا ہے. چنانچہ ان علوم کی تدریس کے لیے جو نصاب ان درسگاہوں میں رائج ہے اس میں یہ کارخانہ عالم بغیر کسی خالق کے وجود میں آتا اور بغیر کسی مدبر ہی کے چلتا نظر آتا ہے. انسان اس میں آپ ہی اپنی تقدیر بناتا اور آپ ہی اسے بگاڑتا ہے. قانون و سیاست اور معیشت و معاشرت کے سارے اصول اس میں بغیر ہدا والا کتاب منیر وجود میں آتے ہیں اور دنیا انہی کی روشنی میں اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتی ہے. انسان کی تاریخ اس میں انسان سے شروع ہوتی ہے اور انسانی پر ختم ہو جاتی ہے. ذات خداوندی کے لیے اس میں نہ ابتدا میں کوئی جگہ ہے اور نہ انتہا میں. اس سلسلہ روز و شب کے بارے میں یہ بات اس نصاب کی روح میں سرایت کی ہوئی ہے کہ وہی در حقیقت ابتدا، وہی انتہا، وہی باطن اور وہی ظاہر ہے. اچھا غم صاحب، اگر یہی صورتحال ہے اس پوری کی پوری معاشرت اور اس کے نظام تعلیم اور اس فکر اور اس فلسفے کے پس پردہ نہاں، تو پھر تو یہ بجا طور پہ کہا جا سکتا ہے نا کہ جو کوئی اس کے اندر داخل ہوگا اس کا نتیجہ الحادی ہے، کیونکہ یہ سب پڑھنے کے بعد، یہ سب کرنے کے بعد تو ایک ہی توجیہ ہے کائنات کی، کائنات اپنی خالق آپ ہے اور یہ مقدمہ الحاد نے پیش کیا. صحیح ہے، اس میں کوئی شبہ بھی نہیں ہے. یہ جو سخت جان ثابت ہو رہے ہیں لوگ بہت بڑے پیمانے پر مزاحمت کر رہے ہیں، وہ مغرب میں بھی کر رہے ہیں، مشرق میں بھی کر رہے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہاں فرد کی سطح پر لوگوں نے بالاتفاق مذہب کو چھوڑ دیا ہے، لیکن ایک تہذیب اپنی کچھ بنیادی علامتیں رکھتی ہے. وہ تہذیب اصلاً الحاد کی تہذیب ہے. چنانچہ میں نے ابھی حال میں جو 2 مضامین لکھے ہیں، ایک خدا پر ایمان اور ایک الحاد کا مقدمہ، اس میں بھی یہ بتایا ہے کہ یوحنا عارف کے مکاشفے میں یہ بات بالکل متعین طور پر انہی لفظوں میں بیان کر دی گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کم و بیش 1000 سال کا زمانہ ہوگا جس میں ابدیت ایک اصول کے طور پر نظم معاشرت، نظم معیشت اور نظم سیاست کی روح بن جائے گی، اور اسلام کو، دین کو، خدا کے تصور کو، خدا کے ساتھ تعلق کو سیاسی غلبہ حاصل ہو جائے گا. ظاہر ہے سیاسی غلبہ اور تہذیبی غلبہ لازم و ملزوم ہے. تو یہ پیشین گوئی صدیوں پہلے کی گئی تھی. ہر پر پوری اور 17ویں صدی جیسے ہی شروع ہوئی، 1000 سال پورے ہوئے تو زوال شروع ہو گیا، اور اب ہم اسی دور میں جی رہے ہیں. میں نے اس میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کے بعد جیسے چند 1000 سال گزرے تھے کہ شرک نے غلبہ حاصل کر لیا. چنانچہ ایک مشرکانہ تہذیب پیدا ہوئی جو پھر کئی 1000 سال تک دنیا پر حکومت کرتی رہی ہے. اس کے مقابل میں بڑے بڑے پیغمبر کچھ بھی نہیں کر سکے. یعنی وہ جن بستیوں میں بھیجے گئے ان میں کہیں 2، کہیں 4، کہیں 10، بعض موقعوں پر تو چند خاندان کے افراد بھی ساتھ نہیں جا سکے. وہ ذرا بائبل میں پڑھیے، جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ کے فرشتے آئے اور انہوں نے بہت مضطرب ہو کر پوچھا ہے کہ کیا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو. قرآن نے بھی یہ واقعہ نقل کیا ہے بالاجمال. تو انہوں نے کہا کہ لوط کی بستی کی طرف، اب ان مجرموں کی سزا کا وقت آ گیا ہے. یہ معلوم ہے کہ لوط علیہ السلام ان کے بھتیجے ہیں، انہیں بڑی فکر لاحق ہوئی. تو انہوں نے اس موقع پر، جیسے قرآن کہتا ہے، ایک طرح کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ مجادلہ شروع کر دیا. انہوں نے کہا کہ یہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ وہاں پر راست باز بھی تو ہوں گے، وہاں پر آپ کو یاد کرنے والے بھی ہوں گے. پوری بستی ایک بڑا شہر ہے، یعنی اس زمانے کے لحاظ سے وہ بڑا شہر شمار ہوتا ہے. تو یہ سیدنا ابراہیم میں اور ان کے پروردگار میں مکالمہ ہے. انہوں نے کہا کہ وہاں راست باز بھی تو ہوں گے. فرمایا کہ ذرا ابراہیم جاؤ اور 50 راست باز وہاں سے نکال لاؤ. یعنی لاکھوں نہیں، 50، اتنے بھی نہیں. انہوں نے کہا اگر 40 ہوئے تو پھر بھی آپ تباہ کر دیں گے. فرمایا 40 نکال لاؤ، وہ بھی نہیں. 30، 10، 5 پر نوبت آ گئی. اور پھر آخر میں ہم نے دیکھا، جیسے قرآن نے بیان کیا ہے، کہ ان کی بیوی بھی ساتھ نہیں نکل سکی. یعنی جب رات کو فیصلہ ہوا کہ اب آپ نکل جائیں تو کوئی بھی ساتھ نہیں تھا. سیدنا نوح علیہ السلام
کم و بیش 950 سال کی جدوجہد، حاصل کیا ہے؟ ایک بڑی کشتی کے مسافر، اتنے نکل سکے۔ تو مشرکانہ تہذیب کا ایسا غلبہ انبیاء کی دعوت نے دیکھا ہے ہزاروں سال تک۔ ہم اب 1000 سال کے توحید یا ابدیت کے غلبے کے بعد، سیاسی اور تہذیبی غلبے کے بعد الحاد کے دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ لہٰذا یہ اب وہی دور ہے، اس میں حوصلے کے ساتھ اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ نقطہ واضح ہو گیا۔ اچھا ہم سے بھی بتائیے گا، یہ جو کچھ آپ نے لکھا ہے اس میں، جس خدشے کا آج سے 40 سال پہلے اظہار کیا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال اس سے بھی کئی دہائیاں پہلے کچھ اسی سے ملتی جلتی بات کرتے ہیں۔ مجھے بتائیے گا کہ انہوں نے بھی اس خطرے کو بھانپ لیا تھا؟ ان کے اشعار میں چیزیں سامنے آتی ہیں، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نا پائیدار ہوگا، اور اپنی ملت پہ قیاس قوم مغرب سے نہ کر، خاص ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ تو وہ ہر جگہ پہ مغربی فکر، مغربی طرز دنیا، مغربی طرز تصور حیات، اس سب کے اوپر تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اسلام کے متصادم کھڑا کرتے ہیں۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی سیاسی کشمکش ہے، مسلمانوں کے پاس طاقت سرمایہ ختم ہو گیا، مغرب کے پاس پیدا ہوا، لیکن کیا وہ اس کے جو تہذیبی خرابی ہے اس کی طرف بھی نشاندہی کر رہے ہیں؟ دونوں پہلو ان کے یہاں زیر بحث ہے، لیکن وہاں پر سیاسی کشمکش کا پہلو نمایاں تر ہے۔ اور وہ جب یہ کہتے ہیں کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، تو اس کے دنیوی انجام کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یہ میرے نزدیک کو بہت غور کرنے کی چیز نہیں ہے، دنیوی انجام ہمارا بھی ہوا ہے، ان کا بھی ہو جائے گا۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کا تقابل کیا جائے۔ میرے نزدیک اصل چیز وہ ہے جس کی طرف میں نے توجہ دلائی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے بغاوت ہو جاتی ہے یا اس سے انحراف ہو جاتا ہے، جیسے کہ مشرکانہ تہذیب میں ہوا اور جیسے کہ اب الحاد کی تہذیب میں ہو رہا ہے، تو ایک بندہ مومن کو اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کرنی ہے، اپنی بات کیسے کہنی ہے، اپنی تہذیبی روایات کو کس حد تک قائم رکھنا ہے، اس میں اب سیاسی غلبے کے خواب دیکھنے، تہذیبی غلبے کے خواب دیکھنے، یہ تو اب بعید از قیاس باتیں ہوتی ہیں۔ یعنی ابھی تو 300 سال ہوئے ہیں، وہاں ہزاروں سال تک مشرکانہ تہذیب سے یہ کشمکش ہوئی ہے، کامیابی نہیں ہو سکی، کسی پیغمبر کو بھی نہیں ہوئی۔ یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا مسیح، یہ آخری 2 پیغمبر ہیں جن کو کامیابی ہوئی۔ سیدنا مسیح کی کامیابی اس طرح ہوئی کہ ان کے جو حواری نکلے اور پھر ان کے جو آگے تابعین تھے، انہوں نے جب اس علاقے میں دعوت پیش کرنی شروع کی ہے، تو اس زمانے میں قسطنطین کی حکومت تھی، وہ مسیحی ہو گیا، یعنی اس نے اسلام قبول کر لیا اس زمانے کی روایت کے مطابق۔ چنانچہ حکومت اور سیاست سرنگوں ہو گئی۔ رسالت مآب کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ تو سیاسی اور تہذیبی غلبے کا سوال نہیں ہے، وہ تو اب بعد کی باتیں ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ جس طرح پیغمبروں نے اس دور میں لوگوں کو ایمان کی تعلیم دی، جیسے انہوں نے صحیح روح کے ساتھ یہ چاہا کہ لوگ زندگی بسر کریں اور اپنے رب سے ان کا صحیح تعلق استوار رہے، اور جس طرح کا تہذیبی غلبہ شرک کا ہو گیا ہے، اس میں اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اس کی دعوت کو قبول کریں، اس کے سچے فرما بردار بن کر رہیں، یہ ہے اصل میں۔ تو میرے نزدیک اصل چیز وہ دعوت ہے کہ اس کو زندہ کیسے رکھنا ہے۔ تہذیبی غلبے اور سیاسی غلبے کی باتیں اب وہ قصہ ماضی ہو گئی۔ اچھا ہم سب یہ پھر کہا جا سکتا ہے، یعنی جب یہ ڈسٹنکٹ ہو گئی کہ 2 متصادم مختلف متضاد تہذیبیں ہیں، ان کا جو ویلیو سسٹم ہے وہ بھی الگ الگ ہے، تو پھر تو ایک سائلنٹ کلیش آف سویلائزیشن ہے نا، تہذیبوں کا تصادم ہے۔ اس میں جب ہمارا مذہبی طبقہ مسلمانوں کو مغرب سے ایک توحش پیدا کرتا ہے، دور کرنا چاہتا ہے، تو پھر اس کا بھی ایک مقام، اس کا بھی ایک محل سمجھ میں آتا ہے۔ یعنی محل تو ہر چیز کا ہوتا ہے، لیکن اس سے حاصل کیا ہوگا، توحش سے کیا حاصل ہوگا، اس کی حقیقت سمجھانی چاہیے۔ یعنی کیا آپ نے کوئی جنگ آزما ہونا ہے؟ میرے پاس ایک دعوت ہے، پیغام ہے، مجھے وہ پیغام اپنے آپ کو بھی دینا ہے، دنیا کو بھی دینا ہے۔ تو مجھے یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ پیغام کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس میں اگر میری تعبیر سے، میرے فہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کی اصلاح کرنی ہے، اور میرے مخاطبین میں جو تہذیبی روایت ہے یا جو افراد ہیں یا جو ادارے ہیں یا جو ریاست نظم ہے، اس کو مجھے کس زاویے سے یہ پیغام پہنچانا ہے۔ تو میرے نزدیک دیکھنے کی چیز یہ ہے، اس کو اصل میں سیاسی کشمکش کے زاویے سے دیکھا جا رہا ہے۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس میں کوئی مذمت کرنے اور ایک قرارداد پاس کرنے اور 2-4 گالیاں دینے اور دشنام سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ خالص علم اور خالص فہم کی چیز ہے۔ اس میں جتنا مضبوط استدلال ہوگا، اتنے ہی لوگوں کے فہم میں
اس سے مذہب کو قریب کرنا آسان ہو جائے. تو بالکل واضح ہو گیا مغربی نصاب تعلیم، اسی طرح سے مغربی نظام تعلیم، اس کے اندر کیا خرابی ہے، وہ کیسے لاطینیت کے اوپر استوار ہوتا ہے. غامدی صاحب کے 40 سال پرانے مضمون کے کچھ اقتباسات کو ہم پڑھ رہے تھے. انشاءاللہ سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ.